یہاں یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، کانفرنسز میں علماء سے یہ محبت دیکھ کر دل گارڈن ہو گیا۔ ایک تو باغ ہوتا ہے نا، انگلش میں گارڈن ہوتا ہے۔ مجھے بیان کے لیے 15 سے 20 منٹ دیے گئے ہیں۔ 15 سے 20 منٹ میں میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا اور بات مکمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ دیکھو بھائی، بنگلہ دیش کی آبادی 18 سے 20 کروڑ تک آفیشلی کہا جاتا ہے کہ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا کنٹری ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، یہاں چھٹی بھی جمعے کے دن ہوتی ہے، اس لیے کہ مسلمان جمعے کو چھٹی چاہتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں انفلوئنس ان کا علماء کا اتنا زیادہ ہے۔ یہ ہلکی بات نہیں ہے کہ اسلام کے رشتے کی بیس پہ اللہ نے ہم کو ایک جان بنایا ہوا ہے۔ اگر اس پروگرام میں آپ کسی گلوکار کو بلاتے، ایکٹریس کو بلاتے، تو شاید یہ محبت کے جذبات دیکھنے کو نہ ملتے۔ میں تو علماء کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن ایک نسبت ہے، تو آج اس نسبت کی محبت آج ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے۔ یہاں جتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سب سے بہت معافی چاہتا ہوں، میں ان کے مقام اور مرتبے کا نہیں ہوں، مجھے تو سوشل میڈیا نے مشہور کر دیا۔ باقی آپ کے ملک میں بہت بڑے بڑے علماء ہیں، بہت بڑے بڑے۔ مفتی عبدالسلام چاٹگامی رحمہ اللہ تعالی، کل ہم ملاقات کر کے آئے ہیں، پرسوں حضرت مفتی شہید اللہ صاحب سے۔ ان کے علاوہ بھی بنگلہ دیش علماء طلباء کی سرزمین ہے، اور یہ خوب سمجھ لیں، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بات بیان کیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ ٹماٹر کس کے پاس سے ملے گا؟ لوگ کہتے تھے ٹماٹر والے کے پاس سے۔ ایسا ہی ہے نا؟ سائیکل پہ جو پنچر لگاتا ہے اس کے پاس اگر آپ ٹماٹر لینے کے لیے چلے جاؤ تو ٹماٹر ملے گا؟ چماٹا ملے گا وہاں پہ آپ۔ ایسا ہی ہے نا؟ علاج انجینئر کے پاس ملے گا، انجینئروں کے پاس، یا ڈاکٹروں کے پاس بیماری کا علاج؟ آپ اپنی گاڑی لے کر گئے کسی میکینک کے پاس، گاڑی خراب ہو گئی تھی، میکینک نے وہ گاڑی ٹھیک کر دی، آپ بڑے خوش ہوئے۔ کل آپ کا گردہ خراب ہوا، آپ اسی میکینک کے پاس پہنچ گئے کہ میرا گردہ بھی ٹھیک کر دے۔ میکینک کہے گا بھائی میں نے گاڑی ٹھیک کی ہے، آپ کو یار جو بندہ گاڑی ٹھیک کر سکتا ہے وہ میرا گردے کا پنچر بھی لگا سکتا ہے، گاڑی میرا گردہ بھی ٹھیک کر سکتا ہے۔ ایسی باتیں اگر آپ کرو گے تو واجب الچماٹ ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ اردو میں چماٹ کا مطلب تو پتہ ہے نا، چماٹا۔ ایک ہوتا ہے واجب القتل، ایک ہوتا ہے واجب التعزیر، تعزیر جس پر لگائی جاتی ہے سزا۔ ایک لفظ ایک نیا مارکیٹ میں آیا، واجب الچماٹ۔ تو آپ اپنا گردہ ٹھیک کرانے کے لیے میکینک کے پاس چلے گئے تو واجب الچماٹ ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ چماٹ تو کم از کم بنتا ہے نا۔ تو ٹماٹر ملے گا ٹماٹر والوں کے پاس، خربوزہ ملے گا خربوزے والوں کے پاس، اللہ ملے گا اللہ والوں کے پاس، دین کا علم ملے گا علماء کے پاس، علم والوں کے پاس۔ یہ اس زمانے کا بہت بڑا فساد ہے کہ جو جس کام کا اہل نہیں ہے اسے وہ کام سونپا جا رہا ہے، اس کو وہ کام دیا جا رہا ہے۔ دیکھو ہم علماء کے محتاج کیوں ہیں؟ جب تک آپ کا تعلق یہاں بنگلہ دیش میں فرقواریت بھی نہیں، بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر۔ 99.9% علماء فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں صدیوں سے، جب سے اسلام آیا ہے۔ 700 سال پہلے کہتے ہیں یہاں
بنگلہ دیش کے لوگ مسلمان ہوئے تھے، پوری قوم کنورٹ ہوئی تھی ہندو مذہب سے اسلام کی طرف، اور اس وقت سے لے کے آج تک بنگلہ دیش کے لوگوں نے اسلام کو سینے سے لگایا ہوا ہے، مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، تو اسے تھام کے رکھنا ہے۔ فرقواریت پتہ ہے آپ کی سوسائٹی میں کیسے آئے گی؟ لوگ آپ کو اس فقہ سے ہٹائیں گے جو صدیوں سے متواتر چلا آ رہا ہے، پھر یہاں فرقے شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ نے دین کس سے سیکھنا ہے؟ علماء سے۔ علماء میں گمراہ بھی ہوتے ہیں، کیا ڈاکٹروں میں گمراہ نہیں ہوتے؟ میکینک کیا 2 نمبر نہیں ہوتے؟ تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی گاڑی تھی، میکینک نے خراب کر دی، یا آپ کا گردہ ایک ڈاکٹر نے خراب کر دیا، دوسرے گردے کے لیے آپ کسی پلمبر کے پاس جا رہے ہو کہ کیونکہ ڈاکٹر خراب ہو گئے ہیں لہذا میں اب گردوں کا کام کس سے کرواؤں گا؟ پلمبروں سے۔ واجب الچماٹ ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ بھائی ایک ڈاکٹر اگر 2 نمبر ہے تو علاج کے لیے دوسرے ڈاکٹر کے پاس ہی ہم جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک ڈاکٹر خراب ہے تو اب چونکہ ڈاکٹر خراب ہو گئے ہیں لہذا گردوں کا علاج ہم کس سے کروائیں؟ میکینک سے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اچھا، علماء کہتے کس کو ہیں؟ اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں۔ علماء کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے ہمیں بتایا کہ علماء کسے کہتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ دیکھو، اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، نبی صحابہ کے سامنے قرآن پڑھ کے سنائیں گے۔ صحابہ کو صرف لکھا ہوا قرآن نہیں ملا بلکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا بھی ہے۔ پھر تابعین نے اس قرآن کو سنا صحابہ سے، تبع تابعین نے کس سے سنا؟ تابعین سے۔ یہ سلسلہ سینہ بسینہ صدیوں تک آج تک چلا آ رہا ہے۔ اگر کوئی قاری کہے کہ میں نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، میں نے ڈائریکٹ قرآن پڑھ کے تجوید سیکھی ہے، اس قاری کا پڑھا ہوا معتبر ہوگا؟ نہیں، وہ قاری واجب الچماٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب ایسا نہ ہو میرے جانے کے بعد چماٹے لگانا شروع کر دو، یہ بھی واجب الچماٹ ہے، یہ بھی واجب الچماٹ ہے۔ یہ اصطلاح ہے، ٹرم ہے۔ اس قاری کا سلسلہ متصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ضروری ہے۔ وہ قاری کہے گا میں نے اپنے استاذ کو ایسے سنا، اس استاذ نے اپنے استاذ سے ایسے سنا، ہوتے 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 کہاں تک پہنچے گا یہ سلسلہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذمہ دوسرا کام کیا لگایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کتاب پڑھائیں گے بھی اور سکھائیں گے بھی۔ اب بتاؤ قرآن جو ہے یہ اردو یا بنگلہ دیشی زبان میں نازل ہوا تھا یا عربی میں نازل ہوا تھا؟ عربی میں۔ اور صحابہ کی مدر لینگویج کون سی تھی؟ عربی تھی۔ تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ نبی ان کو قرآن سکھائیں؟ بھائی قرآن تھا، وہ پڑھ کے سیکھ جاتے، ان کے لیے تو آسان تھا نا۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے کسی استاد سے نہیں پڑھا دین کا علم، ہم نے کتابیں پڑھ کے خود علم حاصل کیا ہے، خود کتابوں سے ہم نے ڈائریکٹ سیکھا ہے۔ بھائی کتابوں سے، کتاب میں سب سے بڑی کتاب قرآن ہے۔ قرآن کہہ رہے صحابہ ڈائریکٹ قرآن سے نہیں سیکھیں گے بلکہ ان کو سکھائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف کتاب دے کے چلے جاتے، قرآن سکھاتے نہیں، تو کیا صحابہ کو قرآن آ جاتا؟ نہیں آتا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، جب صحابہ قرآن سیکھنے میں نبی کے محتاج تو تابعین ڈائریکٹ قرآن سیکھ سکتے ہیں؟ یقیناً وہ صحابہ کے محتاج۔ پھر تبع تابعین کس کے محتاج؟ تابعین کے۔ تو ہمارا جو قرآن کا سلسلہ ہے دینی مدرسوں میں جو ہم تفسیر پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں،
یہ سلسلہ بھی استاذ در استاذ ٹیچر در ٹیچر ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ جس شخص کا یہ سلسلہ نبی تک نہ پہنچے اس کا قرآن کی تفسیر کرنا اور لوگوں کو سمجھانا وہ قابل اعتبار نہیں ہے، اور ایسا شخص واجب الجماعت۔ تیسری چیز، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی نے قرآن کے علاوہ بھی چیزیں سکھائی ہیں جس کو حکمت کہا ہے قرآن نے، وہ حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحابہ کو سکھائی، صرف پڑھائی نہیں ہے بلکہ سکھانا الگ چیز ہے، پیش کرنا الگ چیز ہے۔ پیش کرنے کا مطلب ہوتا ہے الفاظ صحابہ کو بتا دیے، صحابہ نے وہ الفاظ آگے پہنچا دیے۔ نہ 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 نہ، اتنا کافی نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ اسلام کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ان الفاظ کی وہ تشریح ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، پھر صحابہ نے نبی سے لی، پھر تابعین نے صحابہ سے لی، تابع تابعین نے تابعین سے لی۔ یہ سلسلہ بھی حدیث کے استاذوں کا سند متصل کے ساتھ چلتا ہوا آج تک علماء میں الحمدللہ موجود ہے۔ انہی علماء کا علم معتبر ہوگا جو قرآن و سنت کو اپنے استاد سے سیکھیں، اس استاد نے اپنے استاد سے، اور وہ سلسلہ ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچ رہا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اگر بیچ میں کوئی نیا اسکالر مارکیٹ میں آتا ہے جو کہ آج کل ہول سیل کے حساب سے آ رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے میں خود سے سمجھتا ہوں، میں کسی سے سیکھتا نہیں ہوں، میں نے خود قرآن و سنت کو اپنی عقل سے سمجھا ہے، تو سمجھ لو مارکیٹ میں ایک نیا فرقہ لانچ۔ میں نہیں کہہ رہا مولویوں میں علماء میں 2 نمبر نہیں ہوتے، بھائی اگر 2 نمبر ہوتے ہیں تو 1 نمبر کو تلاش کرو، 1 نمبر بھی ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، نبی نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی اور 1 جنتی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ ہمارے نبی اگر اس فرقے کا نام بتا دیتے تو کیا ہوتا؟ ہمارے نبی بتا دیتے اس فرقے کا نام شیعہ ہوگا، ہم سب کیا رکھ لیتے اپنا نام؟ شیعہ۔ ہمارے نبی کہہ دیتے اس فرقے کا نام بریلوی ہوگا، ہم سب اپنا نام کیا رکھ لیتے؟ میں ابھی ہری پگڑی پہن کے آپ کے سامنے خطاب کرتا اور صلو علی الحبیب بار بار بول رہا ہوتا۔ اچھی بات ہے، صلو علی الحبیب تو بولنا چاہیے، اور بھی بہت کچھ کرتا، ابھی میں سب کچھ کھلے میں نہیں بتاؤں گا، سب کچھ بتا دیا تو واجب الجماعت بن جاؤں گا میں خود۔ اگر نبی بتا دیتے وہ فرقہ دیوبندی ہوگا تو ہم سب اپنا نام کیا رکھ لیتے؟ دیوبندی۔ اگر نبی کہتے وہ فرقہ اہل حدیث ہوگا تو ہم سب اپنا نام کیا رکھ لیتے؟ اہل حدیث۔ اگر نبی کہتے وہ سلفی ہوگا ہم سب کیا ہوتے؟ نبی نے نام نہیں بتایا، کیونکہ نام رکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ سارے باطل فرقے نام بڑا خاندانی رکھتے ہیں، سلیکٹڈ چن کے نام رکھتے ہیں۔ جو سب سے بڑا فسادی ہوگا وہ اپنا نام امن خان رکھ لے گا۔ ہمارے ایک آیا باریک سا، بالکل ایک ہوتا ہے دبلا اور ایک ہوتا ہے باریک۔ قمیض اتارے تو ایکس رے کرنے کی ضرورت ہی نہیں، رپورٹ نظر آئے۔ نام کیا رکھا ہوا ہے؟ قیامت خان۔ اندازہ لگاؤ، نام تو کوئی بھی رکھ لے گا، سب نے اپنا نام۔ جو منکرین حدیث ہیں، حدیث کے حجت ہونے کا انکار کرتے ہیں، کتنے بڑے مجرم ہیں، نام کیا رکھا ہے؟ اہل قرآن، کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، حالانکہ جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا، لیکن نام کیا رکھا ہوا ہے؟ اہل قرآن۔ ناموں میں کچھ نہیں رکھا۔ اگر لیبل سے متاثر ہونا ہوتا نا تو مکھیاں متاثر ہوتی ہیں۔ میں بار بار ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک آدمی نے چاول کی بوری، چینی کی بوری پہ دکان میں چاول لکھا ہوا تھا، کسی نے بولا اندر اس میں چینی ہے، باہر لکھا ہوا ہے چاول، کہتے ہیں مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو مکھیاں اس لیبل سے دھوکے میں آئیں گی؟ نہ،
لیبل سے، نبی نے لیبل دیکھنے کا حکم نہیں دیا. مکھی بھی لیبل سے دھوکہ نہیں کھاتی، لیکن انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. نام کتنا اچھا ہے اس فرقے کا. اس لیے نبی نے اس جنتی فرقے کا نام نہیں بتایا. جیسے چینی کے اندر ایک خوشبو ہوتی ہے، مکھی وہ خوشبو دیکھ کے اندازہ لگا لیتی ہے کہ اس پہ پتی لکھو یا چاول لکھو، میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی خوشبو بتا رہی ہے کہ اس کے اندر چینی ہے. تو ایسے ہی جنتی فرقے کی ایک خوشبو ہے جو نبی نے بتائی، ایک علامت ہے جو نبی نے بتائی. جو اس خوشبو کو دیکھ کر اس فرقے کی طرف جائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو لیبل دیکھ کے گمراہ ہوگا وہ ناکام ہو جائے گا. وہ خوشبو کیا ہے؟ نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. دیکھو آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ وہ جنتی فرقہ وہ ہے جو قرآن و حدیث کو فالو کرتا ہے. تو ہر شخص کیا کہتا ہے؟ میں قرآن و حدیث کو فالو. ہر فرقے کا یہی دعویٰ ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہر فرقہ کہتا ہے میں صرف قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں، اور اس کے نام پہ پوری امت کے خلاف فتوے دیے جا رہے ہیں. 3 طلاقوں کو 1 قرار دیا جا رہا ہے، حالانکہ کہیں بھی قرآن و حدیث میں 3 1 نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے قرآن و حدیث میں. ہر آدمی اپنی تشریح کر رہا ہے اور پہنا رہا ہے امت کو. آیتوں کے نمبر یاد کیے ہوئے، حدیثوں کے نمبر یاد کیے ہوئے، اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، صحابہ نے اس حدیث کا کیا مطلب سمجھا، اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. تو نبی نے اس فرقے کی جو جنتی ہوگا اس کی علامت کیا بتائی؟ یہ نہیں بتایا قرآن و حدیث. یقیناً قرآن و حدیث ہی پہ چلنے کا حکم ہے، لیکن اس موقع پہ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں چلوں اور میرے صحابہ. کیا مطلب؟ قرآن کی وہ تشریح جو مجھ سے، میری حدیثوں سے میچ نہ کرتی ہو، میرے عمل سے میچ نہ کرتی ہو، قرآن کی وہ تشریح قابل قبول نہیں ہے. آج لوگ قرآن سے موسیقی کا جواز ثابت کر رہے ہیں. بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی گلوکار موسیقار کا نام بتا دو، کوئی بتا سکتے ہو؟ نبی کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام بتاؤ. بنگلہ دیشی میں قوال کو کیا بولتے ہیں؟ جو قوالی ہوتی ہے، وہ جو کاکڑ دنا ہوتا ہے. قوالی جب چلتی ہے نا شروع میں، قوالی کہتے ہیں. ہاں ہمارے ایک دوست آئے مجھے کہنے لگے آج بیان میں کاکڑ دنا ہو گیا. میں نے کہا کیا مطلب کاکڑ دنا ہو گیا؟ کہتے ہیں قوالی جب چلتی ہے شروع میں سلولی، جوش نہیں آتا لوگوں کو، آرام آرام سے، پھر آخر میں کاکڑ دنا میوزک چلتا ہے، کاکڑ دنا. تو اس میں پھر لوگ جوش میں آتے ہیں، تیش میں آتے ہیں. بھائی قرآن کی ایسی تشریح جس پہ نبی کا عمل نہ ہو، حدیثوں کے خلاف آپ تشریح کر رہے ہو. جو فرقہ قرآن کو حدیث سے ہٹا کے بیان کرے گا اس حدیث کی روشنی میں وہ گمراہ فرقوں میں، وہ ان 72 فرقوں میں ہے جن کے لیے جہنم کی وعید ہے. لیکن نبی نے آگے بتا دیا صرف حدیث بھی نہیں، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میرے صحابہ بھی ہوں. اس سے پتہ چلا کہ جو صرف قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے اور صحابہ کو سائڈ پہ لگا دیتا ہے تو وہ قرآن و حدیث کی اپنی مرضی کی تشریح آپ پر تھوپ رہا ہے. قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ کی نظر میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا، وہ تشریح قابل قبول نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو صحابہ کو بھی بیچ میں لانا پڑے گا. ہاں اگر صحابہ میں ہی پھر کچھ مسائل میں اختلاف ہے، صحابہ کرام میں ہی اختلاف ہے، ایک نے ایک حدیث کی یہ تشریح کی، دوسرے نے دوسرے حدیث کی دوسری تشریح کی، پھر دونوں تشریحات کو، دونوں باتوں کو ہم اللہ کی نظر میں درست مانتے. صحابہ کرام کے سامنے رفع الیدین کرنے کی حدیثیں بھی تھیں، نہ کرنے کا عمل بھی تھا. کچھ صحابہ نے کیا، کچھ نے نہیں کیا. ہم دونوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ بولو ٹھیک. لیکن 3 طلاقوں کے مسئلے میں کسی ایک صحابی نے 3 طلاقوں کو ایک نہیں کہا. کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ رمضان آیا ہو اور مسجد میں 8 رکعت تراویح کسی صحابی نے پڑھی ہو. حضرت عمر کی جو روایت ہے اس پہ میں کلام کر چکا ہوں، جو 8 حضرت عمر سے. میں ابھی اختلافی مسائل چھیڑنے نہیں آیا یہاں پہ.
میں صرف آپ کو یہ اصول بیان کرنے کے لیے آیا ہوں کہ وہ آج گمراہی اسی بیس پہ پھیل رہی ہے. ہر شخص اسکالر بنا ہوا ہے اور مجتہدین، ائمہ مجتہدین اسلاف کو سائڈ پہ لگا کے اپنی مرضی کی تشریح تھوپ رہا ہے، اور نام بڑے اچھے رکھ لے گا اپنے فرقے کے، نام بڑے اچھے رکھ لے گا. میں نے ایک صاحب سے کہا حضرت عبداللہ بن عباس تو، ابھی میں کیا جزیات میں جاؤں، بات لمبی ہو جائے گی. اسلاف کو صحیح معنوں میں سمجھائے ائمہ اربعہ نے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، تبھی 99% امت نے ان کو فالو کیا ہے. برما میں جب میرا سفر ہوا وہاں بھی مجھے فرقواریت نظر نہیں آئی، کوئی فرقہ نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے اندر فرقواریت پیدا ہوگی نام نہاد اسکالرز جب آئیں گے نا اور اپنی طرف سے قرآن و سنت کی تشریح پیش کریں گے تو پھر یہاں سے فرقواریت کا آغاز ہو. تو وہ علم معتبر ہے جو صحابہ نے نبی سے سیکھا اور تابعین نے صحابہ سے سیکھا، تبع تابعین نے تابعین سے سیکھا اور صدیوں تواتر کے ساتھ چلتا ہوا امت تک پہنچا. یہی فرقہ ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا جنتی. اور مشکات کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے وقت میں عامت المسلمین، جماعت المسلمین کو لازم پکڑو. کیا مطلب؟ جمہور امت سے ہٹنے کی کوشش مت کرو. امت کا جمہور ایک طرف جا رہا ہے، آپ ایک دوسری رائے مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہیں. تو اس لیے یہاں مجھے دینی ماحول دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ جیسے پاکستان کا بیڑا غرق ہوا ہے نا، آپ کا بھی ایسا بیڑا کہیں غرق نہ ہو جائے. ہمارا بیڑا غرق کیوں ہوا؟ وہاں نام نہاد اسکالر پیدا ہوئے، انہوں نے عوام کو علماء سے کاٹ دیا، اور وہ علماء جو 2 نمبریاں کر رہے ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا کہ دیکھو یہ مولوی 2 نمبر، یہ مولوی 2 نمبر، یہ مولوی 2 نمبر، یہ مولوی 2 نمبر. تو میڈیا پہ لوگوں کا ذہن یہ بنایا کہ مولانا ہوتے ہی 2 نمبر ہیں، حالانکہ جہاں 2 نمبر مولانا ہے ہول سیل کے حساب سے 1 نمبر بھی الحمدللہ موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، صحیح حدیث ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی نبی صلی اللہ، میں نے کہا شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں 4 شادی. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحن معشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت وراثت میں درہم اور دنانیر دولت نہیں چھوڑتے، ہم علم چھوڑ کے جاتے ہیں. کون سا علم؟ دین کا علم. وہی دین کا علم پھر علماء لیتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کا وارث کہا ہے. نبی کی موجودگی میں نبی کے علاوہ کسی اور سے کوئی دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، واجب الچماٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جب نبی دنیا سے چلے گئے تو نبی کے وارث کون ہیں؟ علماء. تو علماء کے علاوہ کسی اور سے کوئی فتویٰ لینے کی کوشش کرے، وہ بھی کیا ہوگا؟ واجب الچماٹ. اور یہ بھی ایک بات یاد رکھو اسی کو مکمل کرنے کے لیے 5 منٹ اور لے لو. جیسے دین کا علم، نکاح طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل، نماز روزے کے مسائل، تجارت کے مسائل، بینکنگ کے مسائل علماء سے پوچھے جائیں گے، ایسے ہی کچھ باتیں ایسی ہیں جو علماء سے پوچھنے کی نہیں ہیں. کیونکہ بعض لوگ عقیدت میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ جو چیزیں علماء سے پوچھنے کی نہیں ہیں وہ کس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں؟ علماء سے. گردے کی پتھری نکالنے کا طریقہ بھی مولانا لوگ بتا رہے ہیں آج کل یوٹیوب پہ. جن چڑیل بھوت بھگانے کے طریقے بھی مولانا لوگ بتا رہے ہیں. بھائی تم نے مدرسے میں 8 سال جن چڑیل پڑھا ہے؟ ہدایہ میں کوئی باب ہے کتاب الجن والچڑیل ہے؟ کتاب الآسیب والسایہ والموکل والحمزات والفلیتا والپلیتا، ان چکروں میں ڈال دیا. خوب سمجھ لو، مدرسے میں جو طالب علم محنت نہیں کرتا یا اس کا دماغ ہی نہیں ہوتا، چلتا ہی نہیں ہے، ذہانت ہی نہیں ہے،
ہر محنت کرنے والے کو علم تھوڑی ملتا ہے، اس کے لیے تو کھوپڑی بھی چاہیے نا، ذہین نہیں ہوتے، چل نہیں پاتے۔ اب 8 سال جب وہ مدرسے میں لگاتے ہیں نا، تو 8 سال کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے دین کا علم تو آیا نہیں، دین کا علم تو آیا نہیں۔ اور جو کاروبار کرنے کی یا میڈیکل کالج میں یا کمپیوٹر سائنس پڑھنے کی عمر تھی وہ ہم نے لگا دی مدرسے میں، اب نہ دین کے رہے اور نہ دنیا۔ پھر وہ یہ منجن بیچنا شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں مناسب قیمت پہ جن چڑیل بھوت بھگائے جاتے ہیں، ہمارے ہاں سفلیات کا علاج کیا جاتا ہے، پھر وہ حکیم بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ ہر میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں بھی ٹانگ اڑا رہے ہوتے ہیں۔ چینل دیکھ لو یوٹیوب پہ بھرے ہوئے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اول الامر کی، اور لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، ہر چیز میں اس کے ماہرین سے پوچھا کرو، ہر چیز میں کے بارے میں کس سے پوچھو؟ اس کے ماہرین سے۔ ہمارے پاکستان میں جب کورونا آیا نا، کووڈ پوری دنیا میں آیا، لوگ مجھ سے آ کے پوچھتے تھے مفتی صاحب ویکسین لگوانی چاہیے کہ نہیں لگوانی چاہیے؟ میں کہتا تھا کہ تمہیں پہلے الگ ایک ویکسین لگوانی چاہیے دماغی علاج کے لیے، کہ کورونا کا مسئلہ یہ میڈیکل سائنس کا ہے، یہ مفتی کا کام نہیں ہے۔ پہلے ایک دماغی علاج کراؤ، اس کے بعد پھر میرے پاس آؤ۔ میرے پاس تو نماز روزے کے مسئلے پوچھنے کے لیے آؤ، نکاح طلاق کے، وراثت کے، حج کے، زکوٰۃ کے مسئلے پوچھنے کے لیے آؤ، اس کے اہل سے پوچھنی چاہیے۔ اب بات کو میں بس 5 منٹ میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ یہ تو مجھے چونکہ یہاں کا ماحول دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے، بنگلہ دیش میں اتنا اسلامی ماحول ہے، پردے کا ماحول ہے، تو وہ تو بھی بیان سے ہٹ کے یہ میرے جذبات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، تاکہ آپ فرقہ واریت کی لعنت میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے فرقے ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اچھے بھلا ایک مذہب متداول فقہ حنفی چلا آ رہا ہے صدیوں سے، لوگ آپ کو آ کے ہٹانے کی کوشش کریں گے، اور پھر اتنے فرقے بنیں گے نا کہ بریک فیل، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہو۔ ہاں بدعت سے ہمیشہ دور بھاگو، عقیدہ ہمیشہ توحید والا۔ کوئی عالم شرک کی طرف لے کے جاتا ہے وہ عالم نہیں ہے، وہ گمراہ کر رہا ہے آپ کو۔ صرف یا اللہ مدد، شرک قابل قبول بولو نہیں۔ جب ہمیں مسائل آئیں گے تو ہماری حاجتیں مزاروں سے، قبروں سے پوری نہیں ہوں گی، ہماری حاجت پوری کہاں سے ہوگی؟ مسجد سے، اللہ سے۔ صرف یا اللہ مدد کا نعرہ، یا اللہ مدد کے علاوہ کوئی نعرہ قابل قبول نہیں۔ نمبر 2، بدعت کے کبھی قریب نہیں پھٹکنا ہے۔ ہم لوگوں میں بدعتیں بہت آ گئی ہیں، اب میں ان کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو وقت لگے گا۔ بھائی کسی بھی عمل کا قرآن و سنت سے ثبوت ہونا چاہیے، صحابہ سے ثبوت ہونا، یہ تھوڑی کہ کچھ بھی اٹھا کے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی ہر بدعت امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں بیچاروں کے کھاتے میں ڈال دی ہے۔ بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ باقی فروعی اختلافی مسائل میں چاروں امام برحق ہیں، سب نے قرآن و سنت کو فالو کیا ہے۔ ہم امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، اس امت میں میجورٹی نے امام ابو حنیفہ کو فالو کیا، 30% نے امام شافعی کو فالو کیا، بہت بڑے مجتہد تھے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے وہ۔ 17% نے امام مالک کو فالو کیا، 2% نے امام احمد ابن حنبل کو فالو کیا۔ تو جب تک امت اس طرح سے فالو کرتی آ رہی تھی، صحیح ٹریک پر تھی، آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو احترام بھی کرتے تھے، اور ایک دوسرے کی نمازوں میں فرق ہونے کے باوجود درست سمجھتے تھے۔ جب سے امت میں مجتہدین نام نہاد پیدا ہوئے ہیں نا، اس وقت سے امت کا بیڑا غرق۔ ہر شخص نے ایک نیا مفتی بنا ہوا ہے، نیا مسئلہ بتا رہے ہیں ہمارے، اس سے آپ کا اتحاد ٹوٹ جائے گا۔ تو پہلا ہے عقیدہ توحید، اس پہ کوئی کمپرومائز بولو نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ کہتے ہیں اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے در کے۔ تمام پیغمبر، تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام بزرگان دین کس کے در کے فقیر ہیں؟ اللہ۔ عقیدہ توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔
نمبر 2، اللہ نے قرآن میں ہمیں کیا حکم دیا؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو میں چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا۔ کبیرہ گناہ کیا ہے یہ بھی قرآن نے بیان کر دیے۔ بہت آسان ہے اسلام بھائی، آپ آدھے سے زیادہ مسلمان تو مجھے ویسے ہی نظر آ رہے ہو، آپ شکلوں سے لگ رہا ہے ماشاءاللہ سارے۔ یونیورسٹی میں میرا بیان ہوا، میں نے کہا یہاں کا تو ماحول ہمارے مدرسوں جیسا ماحول ہے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے مجھے یونیورسٹی کے نام پہ کسی مدرسے میں نہ لے گئے۔ بچیاں پردوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ مرد سارے نیک شریف شرفا قسم کے ہیں، بس ایک 4 شادیوں کی کمی ہے۔ اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں بنگلہ دیش میں پہلے ہی اتنی آبادی ہے، 4 شادیاں کریں گے تو آبادی تو اور بڑھ جائے گی۔ پہلی بات یہ بتا دوں، جب بھی کسی ملک میں آبادی بڑھتی ہے نا تو وہ آبادی بارڈر توڑ کے باہر نکلتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ کو بنگلہ دیش کے لوگ نظر آئیں گے، اٹلی میں، سعودیہ میں، قطر میں، جاپان میں، ہر جگہ۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ریمیٹنس آتا ہے۔ بنگلہ دیش کی جو اکانومی ہے، میں نے یہاں لوگوں سے معلومات لی، کہتے ہیں باہر دنیا میں جو کمانے کے لیے گئے ہوئے نا وہاں سے بہت پیسہ آتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ 4 شادیوں سے آبادی بڑھتی نہیں ہے، کم ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بات بتاؤں گا کیسے کم ہوتی ہے، یہ بتا دوں آپ کو۔ آبادی آدمیوں سے نہیں بڑھتی، آبادی ہمیشہ عورت سے بڑھتی ہے۔ ایک عورت کے اگر 5 بچے ہو رہے ہیں اور کسی ملک میں 50 لاکھ عورتیں ہیں تو ہر عورت کے اگر 5 بچے ہوں گے تو 50 کو 5 سے ضرب دے دو، کتنی زیادہ آبادی بڑھ جائے گی۔ لیکن یہ 50 لاکھ عورتیں، ان میں 4 عورتیں ایک مرد کی بیوی بن جائیں تو پھر فی عورت جو گروتھ ریشو ہے وہ 5 کا رہے گا نہیں، وہ کم ہو جائے گا۔ اس لیے 4 شادیاں سے آبادی کم ہوتی ہے، بڑھتی نہیں ہے۔ ہاں آپ کی نسل بڑھتی ہے، یعنی آبادی گروتھ ریشو کم تو ہوگا لیکن جتنی ہوگی آپ کی۔ بہت مشکل ہے سمجھنا، نہیں آئے آپ کی آ گیا؟ دوبارہ سمجھا، فارمولہ دے کے جا رہا ہوں، فارمولہ دیکھو۔ اس کی ایک مثال، آپ لوگ کیا جمشید صاحب ہوتے ہیں؟ اچھا معذرت کے ساتھ جمشید کی میں اکثر مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھو ایک علاقے میں 4 آدمی ہیں، ایک کا نام جمشید، ایک کا نام غفار، ایک کا نام سلیم، ایک کا نام وسیم، ٹھیک ہے؟ 4 آدمی ہیں اور 4 ہی عورتیں ہیں۔ کتنی عورتیں ہیں؟ 4 عورتیں۔ ان 4 عورتوں کی ان 4 آدمیوں سے شادی ہو گئی، ہر ایک کے 5 بچے ہو گئے، تو آبادی میں کتنے بچوں کا اضافہ ہوا؟ 20 بچوں کا اضافہ ہو گیا۔ لیکن جمشید کے کتنے بچے ہیں؟ 5۔ جمشید کی اپنی نسل 5 سے زیادہ بولو نہیں بڑھی، لیکن قوم کی نسل کتنی ہو گئی؟ بچے 20 پیدا ہو گئے۔ لیکن یہ 4 کی 4 اگر اکیلا جمشید کر لے ان سے شادی اور وہ 3 چھڑے چھاٹ گھومتے رہے، ان کو ملی نہیں رہی نا کہ محلے میں 4 تھی، 4 پہ جمشید نے قبضہ کر لیا، بھائی کوئی جمشید ہے اس کو پکڑ کے رکھو، قبضہ نہ کر لے گئے۔ تو جمشید نے ان 4 سے کر لی۔ اب پہلی بات تو یہ کہ ہر ایک سے 5 پیدا نہیں ہوں گے، اس کے لیے تپڑ چاہیے جو جمشید اکیلے میں ہے نہیں، نیچرلی کم ہو جائے گا گروتھ ریشو۔ اب بچے 20 کے بجائے پیدا ہوں گے 10، تو گروتھ ریشو بڑھے گا نہیں، کم ہوگا۔ لیکن یہ 10 کے 10 ہوں گے کس کے؟ اکیلے جمشید۔ تو اسلام نے جو 4 شادیوں کا کہا ہے نا، اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آبادی دنیا کی بڑھتی ہے، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صرف مسلمانوں کی بڑھتی ہے، باقیوں کی کم ہوتی ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے، کبھی اکیلے ناراض ہو رہے ہیں، میں نے کہا شاید جمشید آپ کا نام تو کبھی اکیلے میں بیٹھ کے غور کرنا، یہ جو اسلام نے کہا ہے نا زیادہ شادیوں کا، اس کا ایک تو عورت کو فائدہ ہے، عورت اپنے سے اچھے سے کرے گی نکاح، وہ کمتر سے کرے گی نہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو زیادہ نکاح کرے گا نسل اس کی بڑھے گی،
باقی اوور آل دنیا کی آبادی کا ریشو بڑھے گا نہیں زیادہ، اس کا گروتھ ریشو کم ہوگا، یعنی جتنی اسپیڈ سے بڑھنا چاہیے وہ اسپیڈ سلو ہو جائے گی، لیکن ہوگی یہ کہ جو کرے گا نسل اسی کی بڑھے گی۔ تو یہ تو جب درمیان میں ایک جنرل نالج کی بات آ گئی تھی جو بیان سے ہٹ کے، میں بس جلدی سے بیان کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ کیا بول رہے بھائی؟ اچھا خیر، تو بھائی سب سے پہلی بات توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ کبیرہ گناہ میں سب سے بڑا گناہ نماز کا جان بوجھ کر قضا کر دینا۔ آج سے سب عزم کرو، کچھ بھی ہو جائے، زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم نے کبھی بھی نماز ضائع نہیں کرنی۔ یہاں بیان میں خواتین بھی ہیں، وہ ہو خواتین بھی ہیں، میں تو 4 شادی کی بات نہیں کرتا جہاں خواتین ہیں، مجھے پہلے بتا دیں۔ خواتین بازار جاتی ہیں شاپنگ کے لیے، کہیں رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتی ہیں، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ نا نماز کا پتہ ہی سفر میں چلتا ہے کہ آپ کتنے پکے نمازی ہیں۔ زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، جو ہماری بہنیں بیان سن رہی ہیں، جو لوگ بیان سن رہے ہیں، عزم کریں کسی صورت میں کبھی نماز قضا نہیں کریں۔ کبیرہ گناہوں کی فہرست میں زنا، آج سوسائٹی میں زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ زنا کے قریب کیسے؟ آپ کے موبائل میں جتنی لڑکیوں کے نمبر ہیں جو آپ نے جمشید کے نام سے سیو کیے ہوئے ہیں اور سلیم کے نام سے، وہ سارے نمبر کیا کر دو؟ ڈیلیٹ۔ پھر میں کہوں گا میرا بنگلہ دیش آنے کا فائدہ ہوا ہے، پھر میں کہوں گا بھائی فائدہ۔ اللہ نے عورت کی طرف پہنچنے کا راستہ نکاح کے علاوہ سارے راستے اللہ نے کیا کر دیے؟ اسلام میرج سسٹم میں بلیو کرتا ہے، فزیکل ریلیشن وداؤٹ میرج یہ گدھے گھوڑوں کا کام ہے، یہ کتے بلوں کا کام ہے۔ مجھے بتاؤ گدھا اور گدھی کی شادی ہوتی ہے؟ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے سارا، تبھی ان سے جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ خاندان آباد نہیں ہوتا۔ جب گدھی کے بچہ ہوتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ وہ فلاں اس کا ماموں ہے وہ گدھا، یہ اس کا چاچا لگتا ہے، یہ اس کی پھپھو لگتی ہے، کوئی کہتا ہے؟ گدھوں کے خاندان نہیں ہوتے، کیونکہ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے وداؤٹ میرج۔ خاندان شادی سے آباد ہوتے ہیں، زنا سے آباد نہیں ہوتے۔ آج سے توبہ کرو، پہلے بھی انشاءاللہ بچتے ہو گے آپ، کبھی زنا کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے۔ تیسری چیز اور آخری چیز، ہماری سوسائٹی میں کیونکہ ہم مغربی دنیا سے متاثر ہیں، ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے نوجوان کہاں سے متاثر ہیں؟ مغرب سے۔ ان کی ترقی دیکھ کر بہت ساری چیزیں جو ان میں غلط تھیں وہ بھی ہم نے اڈاپٹ کرنا شروع کر دی۔ اس میں سب سے بڑی تباہی جو ہماری سوسائٹی میں آئی ہے وہ قطع رحمی، رشتے توڑنا۔ ان لوگوں کے ہاں خونی رشتوں کی، بلڈ ریلیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اسلام بلڈ ریلیشن کو تمام رشتوں پر ترجیح دیتا ہے، اور بلڈ ریلیشن میں سب سے پہلے آپ کی ماں اور آپ کا باپ۔ میرے بھائی ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اکبر الکبائر کیا ہیں، یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ، ان میں بھی جو کبیرہ ہیں اس میں آپ نے فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، ان کو ستانا۔ تو اس لیے آپ کی جنت بھی آپ کے والدین، آپ کی جہنم بھی آپ کے والدین۔ یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی ان پر عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی ان پر عمل کی توفیق دے، اور مجھے آپ لوگوں نے تمیز سے نکلنے دینا ہے۔ اندھی عورت تھی، اس کے بچہ نہیں ہو رہا تھا، ایک دن بچہ ہوا، نظر تو آ نہیں رہا تھا، اس نے چوم چوم کے جان سے مار دیا اسے۔ تو عقیدت محبت میں ماشاءاللہ لوگوں کے، میں تو اس قابل نہیں ہوں، اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن جو کراؤڈ یہاں پر جو جس طرح سے لوگ ٹوٹ رہے ہیں، میں سنگل پسلی آدمی ہوں، مجھے کئی دفعہ خطرہ ہوا کہ میں دب کے انا للہ نہ ہو جائے میرا، تو اس لیے مجھے محبت کے ساتھ تمیز کے ساتھ نکلنے دینا۔ سب کو میری طرف سے ہول سیل کے حساب سے السلام علیکم۔